پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کے اخبارات کی جو اہم خبروں میں نارتھ ایسٹ میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ ویسے اخبارات کی ترجیحات تو سیاسی اور تنازع کی خبروں پر ہوتی ہیں، اور بہت کم اخبارات جیسا کہ کلکتہ سے ٹیلی گراف اور قومی سطح پر ہندوستان ٹائمز اور ساؤتھ سے شائع ہونے والے ہندو، ان اخبارات میں نارتھ ایسٹ کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی کے اخبارات میں چھوٹی خبریں آئی ہیں۔ دوسری جو خبر ہے، سی ڈی ایس چیف آف ڈیفنس سروسز انل چوہان کے بیان کے بعد ایک سیاسی چکر چل رہا ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا۔ دوسری طرف ویسٹ بنگال میں امت شاہ کے بیانات ہیں کہ ممتا کو اکھاڑ پھینک دیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کیا اکھاڑ پھینکیں گے اور ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے جس کا جو ہے خاص کر نارتھ ایسٹ کے اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ دوسرا دیکھیے، گزشتہ دنوں غزہ میں محدود طور پر امداد، وہ بھی امریکی مرکز پر، رفح کے بالکل قریب میں، رفح جو مصر اور فلسطین کو ملانے والا جو کوریڈور ہے، وہاں اسرائیلی توپ خانہ امدادی مرکز پر ٹینکوں سے فائرنگ کر دی گئی، شیلز برسا دیے گئے۔ دیکھیے بربریت کی جو انتہا ہوتی ہے، بندوق سے بھی مار سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا نہیں، دور سے جو بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، جو توپ خانے جس کو کہتے ہیں، اس سے گولے برسائے۔ تو دیکھیے اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ان کو جمع کرو، آپ کو غذا مل رہی ہے، ویسے بھی دو مہینے سے غذا نہیں، غذا کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ ایک بربریت ہے، اور دنیا پوری طریقے سے کیونکہ دنیا کو فرصت ہی نہیں ہے، خود اپنی جگہ اپنے عیش و آرام سے کچھ فرصت ہی نہیں ہے۔ خاص کر عرب اسلامی ملک، ان کا تو خیر حساب ہی نہیں ہے، تو غلام ملک ہیں، یہ تو کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ دوسرا، یوکرین اور روس کے درمیان گھمسان چل رہا ہے، گھمسان دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ روس کے 40 طیارے تباہ کر دیے گئے سائبیریا کے جو علاقے میں۔ دیکھیے آپ، وہاں ان کا اڈہ تھا، اڈے پہ بھاری بمباری کی گئی اور اس میں پورے طیارے جو اڑنے کے لیے تھے تباہ کر دیے گئے۔ اور جواب میں کیا ہوا، دیکھیے پھر یعنی آج سے استنبول میں بات چیت ہونے والی ہے، ادھر پیار بھی، ادھر نفرت بھی، ادھر بات بھی، ادھر جنگ بھی۔ تو دیکھیے عجیب چلا ہے۔ ایام حج کا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے عالمی سطح کا، تو یہ حج کی تیاریوں پہ بھی خاص کر اردو اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال ہے، بنگلہ دیش میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور عباس انصاری یہ خبروں میں ہیں، یہ نااہل ہو گئے ہیں اسمبلی کے رکنے سے یو پی کی، لیکن ادھر ہی ایک گجر نام کا ایک ہے جس نے گوشت کے مسلم تاجروں کو شوٹ کر دینے کی بات کی ہے، لیکن کچھ ایف آئی آر تو نہیں ہوتا، نہ کچھ ہوتا، نہ ان کی نہ رکنے جاتی ہے۔ تو یہ دوہرے معیار کے جو تو چل رہا ہے، آج نئی بات نہیں ہے، دوہرا معیار تو چلتا ہی رہے گا، چاہے ہمارے اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ دنیا بھر میں جا کر ڈھنڈورا پیٹتے رہیں بیرونی دہشت گردی کا، لیکن اندرونی دہشت گردی کے بارے میں بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی خبر ہے، تو کافی کچھ خبریں ہیں اور کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج پیر کا دن ہے، ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے اور 2 جون ہے۔ 2 جون 2014 میں ملک کی بالکل جو ینگسٹ اسٹیٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی بالکل، تو یہ تلنگانہ کی تشکیل ہوئی۔ تلنگانہ کی تشکیل ہوئی، آج 12ویں اس کی سالگرہ ہے، اور اشتہارات کی بھرمار ہے، دعووں کی بھرمار ہے، اور دیکھیے مختلف اشتہاروں کے ذریعے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بہت کچھ ہے۔ تو کیونکہ کانگریس گزشتہ 10 سال سے بی آر ایس پارٹی تھی، اور بی آر ایس پارٹی کا تو
دسمبر 2023 میں اقتدار چلے گیا. اس کے بعد کانگریس آئی ہے. تو کانگریس کے آج جو اخبارات میں تقریباً اخبارات میں اشتہارات چھپے ہیں اور اشتہارات میں وعدوں کی جھڑیاں دی گئی ہیں. تو چلیے کم از کم وہ دیکھ کے تسلی تو ہو جاتی ہے. تو یقیناً خیر تاسیس تلنگانہ مبارک ہو. آتے ہیں اب خبروں کی طرف آتے ہیں. دیکھیے مانسون پہلے آ گیا تو مہمان اگر بن بلائے آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری جو حکومتیں ہیں وہ چاہے کسی کی حکومتیں ہوں, ڈبل انجن ہو سنگل انجن ہو, ان کو بس اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے. یہ تو بس کہیں نہ کہیں سیاسی مفادات اپنی بس یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیے نارتھ ایسٹ میں سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ آسام میں ہے. اور آسام کا جو چیف منسٹر ہے ہیمنتو بسوا سرما, وہ معمولی بات پر بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی ہے کہہ کر ان کو سرحد کے باہر پھینک رہا ہے. یعنی جو سرحد بنگلہ دیش سے ملتی ہے وہاں ایک نو مین لینڈس یعنی بفر زون ہے. یعنی ایک طرف خاردار تار ہوتا ہے جو ہندوستان کے حد میں ہوتا ہے, اس کے بعد ایک بفر زون ہوتا ہے جو نو مین لینڈس ہوتی ہے, یہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی. اس کے بعد بنگلہ دیش کا جو ہے خاردار مطلب ان کی جو شروع ہوتی ہے. یہ کیا کیا گیا, یہ بیچوں کی شکل میں لوگوں کو اٹھا رہا ہے, اٹھا کر بی ایس ایف کی اور جو ہماری سیکورٹی ہوتی ہے سرحدی دستے ان کی مدد سے ان کو اس علاقے میں پھینک دے رہا ہے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے. اور اس طرف گوہاٹی پانی سے ڈوبا ہوا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں اس کو. اب دیکھیے رکشے آدھے ڈوبے ہوئے ہیں, زیادہ رکشے ادھر مطلب جو بھی ہے سواریاں جو بھی ہیں آدھی ڈوبی ہوئی ہیں. بعض علاقوں میں کشتیوں کا استعمال, جو اچھے پاش علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کشتیوں کا استعمال ہو رہا ہے. اور جو کچے علاقے ہیں جو نیم سلم ہے وہاں تو خیر آپ لوگ ڈوبیے بھائی آپ لوگ, کیونکہ وہ لوور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے, لہٰذا بنگالی بولنے والے مسلمانوں کی ہوتی ہے, لہٰذا آپ کو تو ہم کیا کریں گے. اوپر سے پانی پڑ رہا ہے اور ادھر برہم پتر فلڈ آ گیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے سب سے بڑے. دوسرا میگھالیہ ان کے ساتھ جو سرحد جڑی ہوئی ہے وہ پوری طریقے سے بالکل یعنی بند ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیے ان علاقوں میں خاص کر جو اشیاء ضروریہ ہیں, خاص کر فیول ہے, کھان پان کی اشیاء ہیں, یہ سڑک کے راستے جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہاں قلت ہو گئی, کئی اشیاء کی قلت ہو گئی. اس طریقے سے دیگر علاقوں میں بھی نارتھ ایسٹ کی جتنی بھی ریاستیں ہیں. اب سکم کی دیکھیں, سکم میں ایک اطلاع یہ ہے کہ فلڈ آنے سے, حالانکہ چھوٹی سی ریاست ہے جس کو 70s میں ہندوستان میں جو ہے اس کو ضم کر دیا گیا تھا, وہ ایک الگ مملکت تھی. وہ چوگیال کہہ کر وہاں کے حکمران ہوتے تھے, جیسا حیدرآباد میں نظام ہوتے تھے ویسی وہ چوگیال ہوتے تھے. تو اب وہ وہاں اس حد تک ہو گئی کہ ٹورسٹ, کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور بدھسٹ کے بہت سے چیزیں ہیں, تو زیادہ لوگ کوئی جو ہے ریلیجس پلگریم کو جاتے ہیں یا پھر کوئی تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں. اچھا علاقہ ہے وہ, اور وہاں پھنس گئے ہیں 150 سے زیادہ ٹورسٹ جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہیں یا پھر بیرونی بھی ہے, وہ پھنس گئے ہیں. ان میں سے 1 یا 2 کی ہلاکت کی بھی اطلاع دی گئی. لیکن چونکہ علاقہ جو ہے اس حد تک وہ ہے کہ عبور نہیں کر سکتے. اب کیا کریں گے, ہم امدادی ٹیم نہیں جا پا رہی ہے. تو دیکھیے ہم پہلے سے, حالانکہ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی یہ انتباہ دیا تھا کہ پری مانسون پہلے آ رہا ہے اور یہ شدت اختیار کرے گا. اور آپ دیکھیے ساؤتھ کے لیے جو بتایا گیا ہے, ساؤتھ میں ویسے 2 دن سے خاص کر حیدرآباد اور اس کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں بارش تو نہیں ہوئی, لیکن بادل گھٹائیں تیز ہوائیں یہ برابر چل رہی ہیں. اور اس کے ہوتے ہوئے ابھی تک جو بارش ہوئی وہ اوسط سے 39% زیادہ ہوئی ہے. یعنی دیکھیے ابتدائی میں اتنا اس کی شدت ہوئی ہے. خیر آگے سلسلہ جاری رہے تو اچھا ہی ہوگا, چونکہ بارش ہمارے ریزروائر کے لیے, ہمارے پانی کے اسٹاک کے لیے ایک اچھی بات ہے. کیونکہ پانی کے مسئلے پر کافی کچھ ہوتا ہے دنیا میں, جو بھی کئی جھگڑے ہوتے, جیسا کہ ہندوستان پاکستان میں یعنی دریائے سندھ کے ایشو کے اوپر دیکھیے پانی کی تقسیم پر جھگڑا, یہ تو ہوتا ہے کبھی بھی. تو آندھرا پردیش میں تلنگانہ میں بھی یہی جھگڑا ہوتا ہے. کرناٹک اور تامل ناڈو میں کاویری کے مسئلے پر جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پانی کی تقسیم کے لیے یہ ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں,
لیکن جب قدرت پانی دیتی ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے. تو خیر یہ سیلاب کی صورتحال بہت ہی سنگین یہ بنی ہوئی ہے، خاص کر نارتھ ایسٹ کی جو بات ہے. ساؤتھ میں البتہ بارش مانسون ہو رہا ہے، لیکن مانسون کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں جیسا کہ مہاراشٹرا، سوراشٹرا، گجرات، راجکوٹ کی دیکھیے بات ہے، راجکوٹ بڑی تباہی ہے. دوسرا گوا، کوچی، منگلور، حیدرآباد، ان علاقوں میں جو ہے مانسون کی بارش کا جو ہے بتایا گیا ہے، اور بارش 1-2 دن کے بعد پھر ہو سکتی ہے اس علاقے میں، دکن کے علاقے میں خاص کر. تو یہ صورتحال ہے. آتے ہیں ناظرین کچھ اور خبروں کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا غزہ کے صورتحال کے بارے میں. غزہ میں دیکھیے کئی دن کے بعد، کافی دباؤ کے بعد، یورپی یونین، امریکہ اور دیگر ملکوں کے دباؤ کے بعد جو غذائی امداد یعنی فوڈ ریلیف جو دینے کی تھی، اس کا ایک کاؤنٹر امریکی مرکز پر، جو وہ بھی اقوام متحدہ کے بینر کے تلے وہ تقسیم ہو رہی تھی. اس کا اعلان کیا گیا کہ فلاں کاؤنٹر پر محدود طور پر، ابھی پوری طریقے سے نہیں، رفاسی میں متصل ہے. تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں خاص کر بچے، عورتیں، سبھی وہ جمع ہوئے، اور وہ امدادی مرکز پر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا. ٹینکوں سے دور سے جو ہے یعنی گولے باری کی گئی، گولات برسائے گئے، جس میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے، جس میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے جو وہاں لوگوں کے لیے امداد کے لیے گیا تھا آدمی جو، اور بے شمار زخمی ہو گئے. یعنی آپ اندازہ لگائیے بربریت کا. لیکن کہیں سے کچھ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے بارے میں اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اس حد تک اس کی دیدہ دلی رہے، کیا کر لیتے، دنیا کیا کر لے گی مجھے، میں جو چاہے کروں گا، یہ سچویشن. اب آپ دیکھیے یہ تو کھلی طور پر، اور بھی اس کا جو حلیف، یہ اس کو جو ہتھیار اور پیسہ دینے والا جو ملک ہے امریکہ، اس کا جو ہے کاؤنٹر تھا یہ، اور بینر تھا یونائٹڈ نیشن کا، جس کی جو ہے بینر پہ یہ تقسیم کیا جا رہا تھا. ابھی ایک عرصے کے بعد، کیونکہ 2 مارچ سے وہاں کوئی امداد نہیں جائی جا رہی تھی. یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں جائے گا. تو لیکن اب جب امداد کھولی گئی تو امدادی مرکز کو ہی پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا گیا، اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا. تو اتنی بربریت کے باوجود دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. کچھ تھوڑے بہت بیانات آتے ہیں، اور خاص کر یہ اسلامی ملکوں کے چنٹو صدور یا وزیر اعظم کے، ان کے علاوہ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف مغربی کنارہ رملہ میں عرب وزرائے خارجہ کا جو ہے ایک اجلاس ہونے والا تھا. اسرائیل نے کہا کہ کوئی عرب آدمی، حالانکہ خود یو اے ای کے ساتھ ان کے یعنی ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں، بحرین کے ساتھ ہیں، قطر کے ساتھ ہیں، مسقط کے ساتھ ہیں، جارڈن کے ساتھ ہیں، ایجپٹ کے ساتھ ہیں، لیکن خود ان کو بھی نہیں آپ کوئی نہیں آ سکتے، میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا. ڈر گئے پورے. نہیں اچھا ٹھیک ہے، ایسا کوئی مسقط. یعنی اس حد تک بزدل ہو جاتے ہیں یہ لوگ، یہ بالکل عقل سے بالا تر باتیں ہیں اس حد تک نکمے. جبکہ یہ خود ان کی امداد پر جا رہا ہے. جارڈن سے، ایجپٹ سے ہر دن اسرائیل کو امداد جاتی ہے، کھان پان کی چیزیں، دیگر چیزیں، گیس کی فراہمی. وہاں جو گیس جاتی ہے اسرائیل کو پہنچانے والی، وہ ایجپٹ سے جاتی ہے. اور جو ہے بیشتر جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں وہ عمان سے جاتی ہیں، جارڈن سے. لیکن اب جب ان کے جو وزرائے خارجہ رملہ میں جو خود اختیار فلسطینی اتھارٹی کا علاقہ ہے، وہاں کانفرنس کے لیے جاتے ہیں، تو نہیں آپ نہیں جا سکتے. تو یہ اس حد تک بربریت ان کی چل رہی ہے. تو یہ بھی ایک دیکھیے فلسطین کو کس حد تک، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے بھی، یہ کب تک چلتے رہے گا. اب ہر دن ایک صبح کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، چلو یہ صبح آئے گی، آج کی اچھی ہوگی، پچھلی سیاہ رات سے زیادہ اچھی روشن ہوگی. اسی امید سے ہم ہر دن اخبار کا صفحہ نکالتے ہیں، پھر آپ سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن وہ صبح آئے گی نہیں آئے گی، یہ سیاہ بادل کب تک چھائے رہیں گے، یہ ایک بڑا ہمارے لیے بھی تشویش ہوتی ہے کہ آخر یہ کب تک ہم یہ کریں گے. دیکھیے 7 اکتوبر 2023 سے کوئی دن شاید ہی ایسا ہو جس دن ہماری پروگرام میں غزہ کے مظلوموں کی، غزہ کے شہداء کی بات نہیں کی گئی ہو، اسرائیلی بربریت کی بات نہیں کی گئی ہو. تو یہ ایک بڑی تشویشناک ہے. تو اور بہت دکھ بھی ہوا ہے کہ کیسے
امدادی کیمپ پر بھی یعنی کی گئی. وہاں نہ کوئی لڑاکو تھا، نہ کوئی حماس کا آدمی تھا، نہ کچھ نہیں تھا، لیکن ظالم کے لیے بس بہانہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کے لیے آپ کی ساری منطقیں کام نہیں آنے والی. ظالم کے سامنے آپ کتنا بھی سر پیٹ لیں، اپنا دل بھی نکال کے دے دیں، نہیں ظالم ہوتا ہے، نہیں اس سے ہونے والا نہیں. جیسا کہ آج ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، ظالم کے سامنے کچھ بھی کریں. تو اس کی کئی مثالیں ہیں آج کے اخبارات میں ہندوستان میں. باوجود اس کے کہ پہلگام کے واقعے کے بعد آپریشن سندور جو کچھ ہوا، اس میں سارے لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حکومت اور ان کے جو حامی ہیں زعفرانی تنظیموں کے، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں. یقیناً آپ کے ساتھ بغض، آپ سے نفرت اور آپ سے حقارت اور دوسرے درجے کا شہری بنانے کا یہ جو ہے اس برابر چلے گا. اس کی ایک مثال لکھنؤ میں آئی ہے. لکھنؤ ڈیٹ لائن سے خبر آئی ہے. اتر پردیش میں دیکھیے مسلمان اور دلت یہ دونوں وکٹم ہیں ان لوگوں کے. ہندو کے جو ہے وکٹم یعنی متاثرین یہ دو طبقات ہیں. تو لکھنؤ سے جو خبر آئی ہے اس کا جو ہے آپ دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ ایک دلت خاندان جو ہے ایک بڑے جو ہے کنونشن میں، یعنی جو شادی خانہ ہوتا ہے، فنکشن ہال ہوتا ہے، بڑا فنکشن ہال ہوتا ہے، اس کو کرائے پہ لیا اور وہاں شادی انجام دی جا رہی تھی. تو اعلیٰ ذات کے لوگ وہاں جمع ہو گئے. شادی کا جب معاملہ چل رہا تھا، مہورت ہو رہی تھی، رات میں 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب لاٹھیوں سے پہنچ گئے. کہا کہ اچھا تمہاری یہ مجال، اس فنکشن ہال میں تم اپنی شادی رچاتے ہو، تمہاری حیثیت دیکھو، تم دلت ہو، تم ہماری چپلیں سینے والے ہو، تم ہماری غلاظت ڈھونے والے ہو، تمہارا یہ شان یہ بڑے فنکشن ہال میں. اور دیکھیے فنکشن ہال والا تو پیسے لے لیا، جو بھی عام طور پر جو پیسہ ہوتا ہے 5 لاکھ روپے کرایہ جو بھی ہے، خیر اس نے چلو ٹھیک ہے بھائی کہیں سے جمع کر کے لایا ہوگا. اب شادی کرنے لگا تو تمہاری حیثیت ہے. دیکھیے آپ فنکشن ہال والا نہیں دینا چاہیے تھا لیکن دیا. اس پہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک آدھی ایف آئی آر ہو جاتا، اس کے بعد ہاں انکوائری کریں گے، کسی کے خلاف کیس ہونے والا نہیں. تو پٹائی کر دی گئی، مہمانوں کی پٹائی. مہمانوں سے آ رہا اس کی شادی میں تم لوگ آتے ہو، شرم آنی چاہیے. یعنی تم یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے، دلت مسلمان سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے اس ملک میں. امبیڈکر کہہ گئے، دستور، یہ سب کتابوں میں رکھ لیجیے آپ، زمین پہ الگ صورتحال ہے. تو دیکھیے اب لکھنؤ سے خبر آئی. اور ایک خبر آئی ہے مدراسی کیمپ میں سینکڑوں مکانات کو ڈمالش کر دیا گیا. کئی عرصے پہلے، 40 سال 50 سال پہلے کی بات ہے. یہاں ساؤتھ سے لوگ مائگریٹ ہو کر آئے تھے، جس میں مدراسی بول تو یہ ساؤتھ انڈیا سے زیادہ لوگ ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ساؤتھ انڈیا سے آتا ہے اس کو مدراسی کہتے تھے لوگ. پھر بعد میں بتایا گیا ارے بھائی مدراس تامل ناڈو میں ہوتا ہے، یہ سب ساؤتھ انڈیا کو اب مدراسی کہہ کے نہیں کرتے. تو یعنی دڑاوڑین تہذیب سے بھی ان کو واقفیت نہیں تھی. تھینکس ٹو این ٹی راما راؤ نے تیلگو عوام کے وقار کو بنانے میں شمال میں جا تک، جب وی پی سنگھ وغیرہ تھے، بڑا کام کیا اس نے کہ نہیں مدراسی تامل کے لوگ ہوتے ہیں، تیلگو الگ ہوتی ہے، ورنہ پوروں کو ایک ہی گنتے تھے لوگ. یہ دڑاوڑین لوگ ہیں بھائی، سب مدراسی بولتے تھے. مجھے بھی یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جاتا تھا تو ساؤتھ انڈیا سے، حالانکہ میں اچھی اردو، مطلب جو بھی اردو ہے تو لوگ سمجھتے ہندی ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہو. ارے تم ساؤتھ کے ہو گئے ایسے؟ ارے مولا نہیں، یہ حیدرآباد ہے، حیدرآباد اردو کا مرکز تھا رہا. اچھا آپ الگ ہیں شاید، آپ مدراسی نہیں ہوتے. تو یہ حساب ہوتا تھا. تو مدراسی کیمپ کو پورا تہس نہس کر دیا گیا. اور اس میں زیادہ تر دلت طبقے کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں. تو یہ ان کا جو معاملہ ہے، تو اب دلتوں اور مسلمانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا ہوگا اس ملک میں. اگر اس طرح ہم ایک اچھے شادی خانے میں شادی نہیں کر سکتے، گھوڑے پہ بیٹھ کر ہم جو ہے بارات نہیں کر سکتے، مندر میں جا کر ہم پوجا نہیں کر سکتے کیونکہ تم دلت ہو، تمہارا حق نہیں ہے. اب دیکھیے راجستھان میں کیا ہوا ہے. ایک لیڈر آف اپوزیشن، یعنی کانگریس کا لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں وہاں کی، وہ جا کر مندر میں جاتا ہے تو بی جے پی کا ایک چنٹو آ کے اس کو دودھ سے دھوتا ہے، گنگا جل سے دھوتا ہے اس کو. یہی کیوں بھائی؟ ارے وہ آیا تھا بھائی، وہ دلت ہے نا. ارے بھائی وہ تو لیڈر اپوزیشن ہے، کیبنٹ رینک ہے اس کا، وہ کچھ بھی ہوں گا. تو یہ
ان کا حساب ہے تو دیکھیے دوسرے درجے کے شہریوں کی مثالیں ہیں اور بھی مثالیں ہیں. اب اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر یہ کیا ہوتا ہے. یقیناً ہم باہر کی دہشت گردی سے تو مقابلہ کر رہے ہیں، جم کے کر رہے ہیں. خیر اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ایک الگ سوال ہے، لیکن اندر کی جو دہشت گردی ہے، اندر اچھے ہیں تو باہر بھی اچھے رہتے ہیں. تو دیکھیں گے یہ اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. اب اس حصے میں ہم آپ کو کچھ اور خبروں کی طرف لے چلتے ہیں. دیکھیے روس اور یوکرین، ویسے آج کچھ دیر کے بعد وہاں استنبول میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے. ویسے استنبول میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جو ترکی کا ایک بڑا شہر ہے، تہذیبی شہر ہے. تو یہاں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی پر بات چیت ہو رہی ہے. ویسے بھی گزشتہ ہفتے بھی ہوئی تھی جب اس میں قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا تھا، لیکن اب یہ ہو رہی ہے. لیکن اس دوران میں دیکھیے جو بڑی خبر ابھر کر آئی ہے کہ یوکرین نے جم کر حملہ کیا روس پر. سائبیریا کا جو علاقہ ہے وہاں اس کا ایک فوجی اڈہ روس کا، اور وہاں 40 طیاروں کو تباہ کر دیا گیا. ابھی طیارے پورے جو ہے اپنے کچھ ہینگرز میں لگے ہوئے تھے، کچھ جو ہے رن ویز پر لگے ہوئے تھے اڑان کے لیے. یہ طیاروں کو تباہ کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر. اور ایک روس کا ایک پل وہ گرا دیا گیا، یعنی بم ڈال کر. اس میں 7 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہو گئے. 7 کنفرم کی جائے گی، 7 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن بے شمار لوگ زخمی بھی ہو گئے. تو یہ بڑی تباہی یوکرین نے روس پر کی ہے. اب دیکھیے روس کا کیا جواب ہوگا، اس کا بھی تو اب خلاصہ نہیں ہوا. دوسری طرف بات چیت بھی چل رہی ہے. تو یہ بھی خبر آج اخبارات میں دی گئی ہے. بنگلہ دیش سے خبر آئی ہے. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر جو حسینہ واجد کے دور میں پابندی لگا دی گئی تھی انتخابات میں حصہ لینے پر، وہ اب عدالت نے وہ پابندی ختم کر دی ہے اور اس کو ایک مسلمہ پارٹی کی حیثیت دے دی ہے تاکہ یہ بھی الیکشن میں لڑ سکتی ہے. کافی بڑی عجیب صورتحال چل رہی ہے بنگلہ دیش میں. ایک طرف الیکشن کرانے کے لیے مطالبات ہو رہے ہیں، دوسری طرف محمد یونس اور فوج کے درمیان بھی اختلافات کی بات ہندوستانی اخبارات میں دے رہا ہے. لیکن بنگلہ دیش کے اخبارات نے کہا کہ یہ ہندوستان کہیں نہ کہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کہہ کر الزام لگایا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اخبارات میں. حالانکہ ہندوستان کا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ موقف ہے، چونکہ پہلے ہی ہندوستان آپریشن سندور کی وجہ سے ایک پڑوسی سے الجھا ہوا ہے. اب یہ دوسرے پڑوسی سے الجھانے کی وقت نہیں ہے. دوسری طرف حسینہ واجد جو ہندوستان میں پناہ لی ہوئی ہیں، ان پر اب بنگلہ دیش کی عدالت میں غداری اور دیگر جو ہے سنگین الزامات کے تحت مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے اور ان کی طلبی کی جا رہی ہے. اور جو معاہدہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہیں مجرمین کی حوالگی سے، بنگلہ دیش نے باقاعدہ طور پر ہندوستان سے کہا کہ وہ ہماری مجرم ہیں، لہٰذا ان کو حوالے کیا جائے. تو اب یہ بڑا تنازع بن سکتا ہے آگے چل کر. خیر ابھی تو یہ ابتدائی ہے. یہ خبر ہوئی. اور ایک خبر ہندوستان کی جو خبر ہے ہندوستان میں کرونا وائرس سے متعلق ہے. اب کرونا کے جو کیسز ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہوئے ہیں، 4 اموات ہوئی ہیں، اور اس میں 375 یعنی ایکٹیو کیسز یعنی زیادہ سرگرم ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ کئی جگہ مانسون وقت سے پہلے آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو JN1 کا نام سا ایک ویرینٹ ہے، یعنی اس کی قسم ہے، وہ زیادہ سرایت کرتی جا رہی ہے. ایسے لوگ جو پہلے سے ہی ٹیکے اندازی سے کچھ پرابلم ہے ان کو، اور ان کی جو قوت مدافعت میں کمزوری ہے، یہ لوگوں کو اثر کر رہا ہے. 4 اموات کی اطلاع دی گئی ہے. یہ اس طریقے سے آج اس کے بارے میں ہم غزہ کی بات کر رہے تھے. لیکن غزہ کے بارے میں جو عوام، خیر حکومتیں تو ڈھورا معیار کرتی ہیں، لیکن اسپین کے جو ایک شہر ہے سان مناسٹیشن، خیر مجھے تلفظ اس کا بولے نہیں آ رہا، وہ انگریزی وہ اسپینش لینگویج میں ہے. تو خیر ایک شہر ہے اس کا سیان، خیر جو بھی ہو نام. دیکھیے ایک ایسا احتجاج ہوا جس میں سینکڑوں لوگ ایک پورے چٹیل میدان میں کفن پہن کے لپٹے ہوئے ہیں، کفن میں لپٹے ہوئے ہیں پورے، جیسے میتیں رکھی ہوئی ہیں. کیسا احتجاج ہے دیکھیے. اور اسپین کی حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ظالم جو ہے مملکتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں. اسپین اسرائیل کو مدد کرنے والا بڑا ملک ہے، ہر طریقے سے اس کی جو ہے ہتھیاروں کے ذریعے، مختلف وسائل کے ذریعے مدد کرتا آ رہا ہے.
اور وہاں کی حکومت نے حالیہ دنوں میں بھی یہ کہا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، اسرائیل بربریت کر رہا ہے، ہم فلسطین کو مسلمہ حیثیت دینے والے ہیں، یہ بھی اعلان کیا گیا تھا اور دیا بھی ہے اس نے۔ اب وہاں جو عوام کی طرف سے جو احتجاج ہو رہا ہے، تو یہ منفرد قسم کا احتجاج ہے کہ ایک چٹیل میدان میں، بڑے میدان میں، کھلے میدان میں، جو عام طور پر احتجاج کے لیے میدان ہوتے ہیں نا، وہاں سارے لوگ سفید کفن پہن کر لیٹے ہوئے ہیں، بالکل ایک میت کی شکل بیٹھے ہوئے، تابوت کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں پورے۔ کچھ تصویریں دی گئی ہیں ملک کے اخباروں میں سمجھنے کے لیے کہ لوگوں میں کیا معاملہ چل رہا ہے، لوگ کیسے اس جینوسائیڈ کو دیکھ رہے ہیں۔ صحیح کہ سرکاریں تو خیر بیان دیتی ہیں، ارے یہ نہیں ہونا ہے، فلاں ہے، یہ کچھ کرنے والی نہیں ہے سرکاریں، چونکہ ان کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، مارنے والے مرتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ نئی بات ہے کیا، دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آبادی کم ہی ہو رہی نا، چلو یہ ان کا ماننا ہے، آبادی جو ہے کئی مسئلے پیدا کر دیتی ہے، تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اسپین کے لوگ، یقیناً وہاں کے لوگ شاباش ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک ایسا احتجاج کیا جو ساری دنیا کو اپنی طرف راغب کرائے۔ ویسے احتجاج تو کئی جگہ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی رپورٹ بھی کہیں آتی کہیں نہیں آتی، لیکن یہ اس احتجاج کی تقریباً اخبارات، دنیا کے اخبارات نے، خود مغرب کے اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے کہ ایسا منفرد احتجاج جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کفن پہن کے لوٹے ہوئے ہیں، ایک علامتی صحیح، ٹھیک ہے، بعد میں وہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے نکل گئے کفن چھوڑ کر، لیکن کفن پہن کر بیٹھے رہنا، یعنی لیٹے رہنا کچھ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، جیسا بھی ان کا جو معاملہ تھا، تو یہ ایک بڑی بات یہ ہے۔ تو یہ بھی واقعہ ہوا ہے۔ اور ایک جو خبر کا ہم انتخاب کیا ہے، عباس انصاری، یہ سماجوادی پارٹی سے یو پی کے رکن اسمبلی ہیں، ان کی تقریر سیکھی ہے، میں بھی دیکھا ان کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں منتخب ہونے کے بعد میں ایسا کروں گا، فلاں کروں گا، بدلہ لے لوں گا، اس کے اوپر ان کے اوپر کیس ڈال دیا، اور عدالت تو خیر اپنی بیچاری ہو تو انصاف پسند رہتی ہے ہماری عدالت نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں یہ بالکل غلط ہے، نااہل قرار دیا ان کو، تو ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی چند گھنٹوں کے اندر اسپیکر صاحب بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اس معاملے میں، فوری اس کی جو ہے رکنیت برخاست، ٹھیک ہے، جیسا اعظم خان کی، ان کے بیٹے کی، ان کی اہلیہ کی کر دی، ایسی مسلمان ہوتے ہی کر دینا، پھر ان کو اپیل کا موقع بھی نہیں دینا، اور خاص اپنی چلو۔ راہل گاندھی کا بھی تو کیے تھے نا انہوں نے، راہل گاندھی تو خیر بعد میں اپیل کی ہے، پھر بحال ہوئی ان کی، ورنہ ایک معاملے چھوٹے سے کیس میں بالکل ان کو جو ہے رکنیت برخاست ہو گئی تھی۔ تو اب لیکن وہی اسمبلی میں ایک بی جے پی کا ہے لونی حلقے سے نند کشور گجر، اس نے تو خیر کھلے طور پر کہا کہ تمام گوشت کے جو تاجران ہیں مسلمان، سب کو گولی مار دینا ٹھہر کر، پھر اس کے بعد گوبھی کی فصل اگانا اس پہ، دیکھیے۔ لیکن نہ تو ایف آئی آر ہونے والا ہے، اور ہوا بھی تو لپا تھوپی کے لیے ہوتا، اس کے بعد انکوائری کے نام پہ نہ چارج شیٹ داخل کرتے نہ کچھ ہوتے۔ اب جیسا کہ وجے شاہ ہے، کچھ ہوا وجے شاہ، جبکہ مدھیہ پردیش کی عدالت نے خود کام کیا تو سپریم کورٹ سے رکوا دیا گیا۔ دیکھیے اب جبل پور کی عدالت کیا کرے گی، وہ بڑی عدالت ہے، بھائی چھوڑ دیجیے، ہم کیا کریں گے، ہم تو جو کرنا تھا کیا۔ جب ہماری کارروائی کو بڑی عدالت میں جا کے رکوا دیا گیا تو کیا کر سکتے ہیں۔ اور علی خان محمود آباد، ابھی تک وہ عبوری انٹری میں بھیل پر ہے بیچارہ، کچھ کر کے نہ کرا کے۔ اب وہ ایک یوٹیوبر جو کلکتہ پولیس نے گرفتار کیا، اس پہ کر رہے ہیں، ارے نہیں یہ تو جو آزادی ہے اظہار خیال، فریڈم آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی۔ اچھا یہاں خلاف ورزی ہو جاتی ہے، اور وہاں علی خان محمود آباد پر نہیں، یہ دیش دشمنی ہے، یہ ملک سے غداری ہے۔ تو یہ اس ملک میں تو اب آپ جب تک یہ لوگ رہیں گے چنٹوس، آپ کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، بلکہ آپ اور دلت، یہ دونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیے دلتوں کے بارے میں بے شمار واقعات آج، مسلمان دلت یہ دونوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو خیر بھی آگے کیا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی خبر ہے آج کے اخبارات میں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، اب دیکھیے قانون وقف کے خلاف پرسنل لا بورڈ ایک بڑی مہم چلا رہا ہے، اور یعنی کل یعنی 1 جون تھی، تو اس میں اس نے ایک بڑا دھرنے کا حیدرآباد میں اہتمام کیا، تو اس کی کئی اخبارات نے خبریں دی ہیں۔ اور اب دیکھیے بڑا عجیب ہوتا ہے ہمارے اخبارات میں بھی، ایڈیٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، جو پسندیدہ نہیں ہوتا
ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کی کٹنگ کر دینا ہے، جو پسندیدہ ہوتا ہے اس کو بہت یعنی مسالے وغیرہ لگا کر آگے بڑھانا ہے. تو یہ صحافت ایسا نہیں ہوتا. جو کچھ ہم نے سبق سیکھا ہے صحافت کا، اس میں چاہے آپ اپنی پسند ہو یا نہیں پسند ہو، اس کو اپنے بازو رکھنا، میرٹ کی بنیاد پر اپنے جو ہے رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے، اپنے ضمیر کے زندہ رکھنا پڑتا ہے. اب ضمیر ہے تو زندہ رہے گا نا، وہ بیچارہ کہیں کی چلے گیا. تو یہ بھی خبر آج اخبارات میں ہے. اور ایک خبر کا جہاں تک ہم انتخاب کے، میں کہہ رہا تھا کہ ویسٹ بنگال میں امت شاہ دھاڑے مار رہے ہیں، اور ان کو جس انداز سے پیش کیا جائے، دیکھو ممتا کو جو ہے یعنی بالکل نکال کے پھینک دیں گے. بالکل صحیح ہے. دودھ پہ سے مکھی نکالتے ہیں نا، آپ ویسے نکال کے پھینک دیں گے. کتنی بار ہوا؟ 3 بار، تیسری بار ہے اب یہ. ہمیشہ دعویٰ کیا گیا نکال کے پھینکیں گے اس کمزور عورت کو جو ہوائی چپل پہنتی ہے اور کاٹن کی ساڑی پہنتی ہے، معمولی گاڑی استعمال کرتی ہے. اور اب دیکھیے، میں ایک چارٹ دیکھ رہا تھا الیکٹورل بانڈز کا، سب سے زیادہ جس کو آیا، میں نے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 4,000 کروڑ، یعنی اس سے بڑھ کے شاید میں سمجھتا ہوں بی جے پی کو آیا. سیکنڈ نمبر پر BRS پارٹی تھی. ارے بولا یہ کیسے آیا بھائی، اتنا بڑا پیسہ ہے. کانگریس کو بیچاری. اور سب سے لوویسٹ صرف 6 کروڑ روپیہ TMC، ترنمول کانگریس. ارے واہ. تو بیچاری لیتے بھی نہیں شاید، کیونکہ یہ تو دینا ہی پڑتا ہے نا، وہ بھی سرکاری خزانہ، مطلب عوام کے پیسوں سے لوٹ کے دینا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیے خیر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے. تو اب اس نے کہا کہ امت شاہ نے کہا تو یہ جو ہے بنگلہ دیشیوں کو لانے میں یہ ذمہ دار ہے. اور یہ اپیزمنٹ پالیسی، یہ بڑا اچھا لفظ ہے ان کا، اپیزمنٹ. تو ٹھیک ہے، اپیزمنٹ جب وقف بورڈ کے وقف قانون کے بارے میں کہا تھا نہیں مسلمانوں کی بہبود کے لیے، تو پھر یہ اپیزمنٹ نہیں ہوتا. نہیں، یہ اپیزمنٹ نہیں ہوتا. ہم ان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اپیزمنٹ میں اور بھلائی میں کیا فرق ہے؟ تو کہا کہ یہ اپیزمنٹ کی وجہ سے یہ بنگلہ دیشیوں کو یہاں لانے میں ہو. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو سرحدیں ہیں ہندوستان سے ملتی ہیں، وہاں نگرانی کس کی ہے؟ بارڈر سیکورٹی فورس ہے، CRPF کی ہے، انڈین آرمی کی ہے. یعنی یہ 3 پیرامیٹرز ہیں، اور یہ تینوں کا تینوں کس کے تحت ہیں؟ امت شاہ کے تحت ہیں. تو اصل قصوروار تو اگر مان بھی لیا جائے کہ بنگلہ دیشی ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں ویسٹ بنگال کے ذریعے، تو آپ تو خود ذمہ دار ہو گئے. آپ کی BSF کیا کر رہی ہے؟ بلکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس حد تک تسکری ہوتی ہے، یہاں مویشیوں کی ہوتی ہے، انسانوں کی تسکری ہوتی ہے، سامان کی تسکری ہوتی ہے، ریمپٹ چلتی ہے. اب جس کی مجھے ایک کالم پڑھا تھا میں، وہ بھی ایک بڑے آفیسر کا تھا، بیوروکریٹس کا. اس نے کہا کہ بعض سرحدیں ایسی ہیں وہاں اگر کسی عہدیدار کی تعیناتی کی گئی تو وہ اس کے لیے سونے کی کان بن جاتی ہے. اور ایسی ہی بنگلہ دیش کی سرحدیں سونے کی کان ہو جاتی ہے وہاں. اور بعض سکھ کی سرحدیں جہاں کچھ ملتا ہی نہیں، بیچارے کو پنشمنٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہ سوال کس کا ہوتا ہے کہ امت شاہ خود کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سے لوگوں کو لانے جو پناہ دے رہی ہے وہ ممتا بنرجی ہے. سرحدوں پہ چھوڑ رہا کون ہے؟ امت شاہ خود چھوڑ رہا ہے اس کو. اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ذمہ داری تو امت شاہ کی ہوتی ہے. جو پہلگام میں ہمارے سیاحوں کی حفاظت نہیں کر پایا، وہ آج دھاڑ رہا ہے وہاں جا کر. ارے بھائی وہاں تو جا کے کشمیر میں گئے، کیا ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کافی عرصے کے بعد گئے، کیا امداد دی ان لوگوں کو جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کی اموات ہوئی ہیں؟ کچھ ریلیف دیا وہاں؟ تو یہ ڈھکوسلا ہے، کیونکہ جب تک یہ رہیں گے یہ لوگ قوم پرست نہیں ہیں، یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں. خیر دعوے تو بہت ہوتے ہیں، وعدے تو بہت ہوتے ہیں. تو خیر اس طریقے سے ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.